السلام علیکم. آئنس لیسن نمبر 4. آج کا ٹاپک ہے شپراخے. یہ بھی ہالو اور گوٹن ٹاگ، یعنی جب آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو جب آپ کسی پرسن سے ملتے ہیں، فورسٹیلنگ ہوا، جیسے ہم نے پچھلے 3 لیسن میں پڑھا تھا کہ وی ہائز ٹو، وہ ہیئر کامس ٹو، وہ وانٹس ٹو، وس از دائنے ہابی. یہ ہم نے سارے ٹاپک پڑھے. تو اب ایک اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ کوشچن بنتا ہے شپراخے کا. یعنی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کون سی لینگویجز بولتے ہیں، تو اس کو لینگویجز کو یا لینگویج کو جرمن میں شپراخے کہتے ہیں. جیسے آپ اگر جرمن سیکھ رہے ہیں تو آپ ڈوئچ شپراخے لرنن کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر آپ نے انفارمل اور تم کر کے پوچھنا ہے تو آپ کا کوسچن ہوگا ویلچے شپراخن شپریخست تو، یعنی کون سی زبانیں شپریخست تو تم بولتے ہو. اور اگر اسی کو ریسپیکٹ میں پوچھنا ہو تو ویلچے شپراخن شپریخن زی، کہ آپ کون سی شپراخے شپریخن کرتے ہیں، یعنی کون سی لینگویجز، کون سی. ویلچے کا مطلب ہے کون سی، شپراخن لینگویجز، شپریخن اسپیک کرنا یا بولنا، زی آپ میں اور دو تم میں. تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اشپریخے، جیسے اگر آپ اردو بولتے ہیں تو اشپریخے اردو، اشپریخے ہندی. اس کے علاوہ جرمن میں شپراخوں یعنی جو لینگویجز ہیں ان کا نام کنٹری کے نام کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے. جیسے آپ کو اسکرین پہ کچھ کنٹریز کے نام اور ان کی لینگویجز کے نام ہیں، تو ان کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ جرمن میں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. جیسے اگر آپ بلغارین سے ہیں، بلغاریہ کہا جاتا ہے، تو جرمن میں بلغارین، تو شپراخے ہوگی بلغارش. ٹھیک ہے، بلغارش. ان چائنا چائنیشش. ٹھیک ہے، ڈینمارک ڈینش. گروس بریٹانین جو ہے وہ جرمن میں یو کے کو یا یونائٹڈ کنگڈم کو کہتے ہیں یا برٹش کو کہتے ہیں، تو گروس بریٹانین از انگلش. فرانکرائش، جس کو ہم فرانس کہتے ہیں جس ملک کو، اس کو جرمن میں فرانکرائش کہا جاتا ہے اور اس کی سب شپراخے ہوگی فرانزوزش. گریشن لینڈ، جسے ہم گریس یا یونان کہتے ہیں، اس کو جرمن میں گریشن لینڈ کہتے ہیں، گریشش. اٹالین اٹالینش. جاپان جاپانش. اب یہاں پہ جا نہیں آواز نکلے گی جاپان کی، کیونکہ جرمن بخشتابین میں جے کی آواز ژ سے ہے، تو اس لیے جاپان جاپانش. دی نیدرلینڈ. اب یہاں پہ جیسے آپ کو میں بتایا تھا پچھلے لیسن میں کہ کچھ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ جیسے دی امریکہ، دی نیدرلینڈ ہو گیا، دی ترکائے، تو اس لیے یہاں پہ دی نیدرلینڈ ہے، تو اس کی شپراخے کو بولیں گے نیدرلینڈش. ٹھیک ہے. ماروکو یا مراکو ہم کہتے ہیں، تو عربش. ٹھیک ہے. اب نارملی ہم عربک کہتے ہیں یا عربی کہتے ہیں، تو یہاں پہ جرمن میں عربش. پرتگال پرتگائشش. روسلینڈ روسش. اسپانین اسپانش. دی تھورکائے ترکش. انگرن انگرش. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ آسانی سے یہ جملہ بنا سکتے ہیں. آپ سے سوال کیا ویلچے شپراخے sprichst du oder welche Sprache sprechen Sie؟ تو آپ نے کہنا ہے ich spreche، جو بھی لینگویج آپ ہو، یعنی اگر آپ کو مور دین جو ہے 1 لینگویج سے آتی ہیں تو ich spreche بلغارش، ich spreche چائنیشش، انگلش، فرانزوزش. اب یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ والی لینگویج کنٹری کے نام کے ساتھ، تو ہر جگہ پہ آخر میں SCH کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آخر میں ش کی آواز آتی ہے.
جیسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں پاکستانی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہم ملکوں کے ساتھ کچھ اسپیشل اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ عربی، اب ویسے عربک ہے یا جیسے جرمن میں عرابش ہے، لیکن ہم عربی چھوٹی یہ کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ہر لینگویج کے آخر میں SCH لگ رہا ہے. تو جیسے اشپریخ آپ نارمل بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہماری پاکستان میں یا انڈیا میں بولے جانے والی اردو یا ہندی ہے، تو وہ اس کو آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں اشپریخ اردو، اشپریخ ہندی. تو اردو اگر ان کو یا ہندی نہیں پتہ، ویسے نارملی پتہ ہوتا ہے، اگر کسی کو نہیں نالج تو آپ پاکستانیش یا انڈش شپراخے ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ش کا اضافہ جو ہے وہ آخر میں SCH کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ میں نے فراگے رکھے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے ڈوئش فراگ اور ساتھ اس کی انگلش اوبازیٹسو یعنی انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، کہ آپ نے اگر کسی سے پوچھنا ہے کہ اسپریکس تو، کیا تم انگلش بولتے ہو، ڈو یو اسپیک انگلش، اسپریکس دو، یعنی اگر ورب کو جملے کے شروع میں کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دو، زی، جو بھی لگانا چاہیں آپ وہ لگاتے ہیں، تو وہ پھر سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. اسپریکس تو انگلش، کیا تم انگلش بولتے ہو. اب یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسپریکس تو ڈوئش، اسپریکس تو اردو، اسپریکس تو ہندی، اسپریکس تو ترکش، ٹھیک ہے، چائنیشش. تو آپ کوئی بھی اس طرح سے ہے کہ آپ نے نیکسٹ پرسن سے فراگے کرنا ہے کہ تم کیا یہ والی زبان بولتے ہو، اسپریکس تو پنجابی، ٹھیک ہے. اب اسی کو دو کو زی کر دیں گے تو وہ رسپیکٹ میں تم کو آپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ وسس دائنے مٹرشپراخے، کہ مٹرشپراخے مدر ٹنگ یا جسے ہم مادری زبان کہتے ہیں، کہ آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے، تو اس کا کوسچن بنے گا جرمن میں وسس دائنے مٹرشپراخے. اچھا، اب دائنے ہے تمہاری، ٹھیک ہے. تو ایرے یہاں پہ اب وسس ایرے مٹرشپراخے. اب دو، زی، دائنے اور ایرے میں فرق یہ ہے، اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں تو دو کا مطلب ہے کیا تم، ٹھیک ہے، زی آپ. لیکن جب ہم کہتے ہیں تمہاری، آخر میں چھوٹی یہ لگ گیا، تو دائنے تم یا تمہاری. اب یہ تمہاری مٹرشپراخے آ جائے گی، تو اس لیے یہاں پہ ورڈ دو کو دائنے کیا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، تو زی جو ہے وہ ایرے میں چینج ہو جائے گا. اور ایک چیز اور کہ جب بھی جرمن میں رسپیکٹ میں جملہ لکھا جاتا ہے، زی کا ایس ہمیشہ بڑا ہے، اور ایرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی کیپیٹل ہے، لیکن دو اور دائنے کا ڈی اسمال لیٹر میں ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز رسپیکٹ اور آپ میں ہے، تو اس لیے یہ وہ والا زی ہے، کیونکہ زی جو ہے وہ فیمیل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن اگر فیمیل کے لیے یوز ہو رہا ہو تو وہ اسمال ایس ہوتا ہے یا اسمال آئی ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. آئی ہوپ آپ کو اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو جو ایک بریف سا نالج ہے ٹاپک کے بارے میں وہ اچھے سے ٹرانسفر ہو سکے، لیکن اگر کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ اس کے آپ کو صحیح سے رپلائی کروں. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.